السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں آخر کار اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج کی ڈی این اے رپورٹ دیکھنے کے بعد اور مہرین کی میڈیکل رپورٹ جس کے مطابق وہ مینٹلی بالکل فٹ ہے، جج صاحب اپنا فیصلہ عروج اور مہرین کے حق میں سنا دیں گے۔ سلمان اور ادریس تو یہی سوچ رہے تھے کہ اب مہرین اور عروج کے پاس مزید تو کوئی ثبوت ہے نہیں، اور وہ بڑی خوشی سے کورٹ آئے تھے کہ آج تو ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور شائستہ بھی ان دونوں کا گھر پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، مٹھائی بھی منگوا چکی ہے کیونکہ آج تو اسے 100% یقین ہے کہ اس ساری دولت جائیداد کی وہ مالک بننے والی ہے۔ لیکن جب جج صاحب یہ کہیں گے کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عروج احمد وقار احمد مرحوم کی سگی اولاد ہے، لہٰذا اس تمام جائیداد اور کاروبار کی اکلوتی وارث وہی ہے، یہ سن کے تو سلمان اور ادریس کے چہروں سے ہوائیاں ہی اڑ جائیں گی اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، جبکہ مہرین اور عروج تو خوشی کے مارے ایک دوسرے کو وہیں عدالت میں گلے لگا لیں گی۔ ان دونوں کی بھی آنکھوں میں آنسو تو ہوں گے لیکن یہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ لیکن ناظرین، ایک بات جو بالکل بھی پسند نہیں آئی وہ یہ کہ عروج عدالت میں ہی جج صاحب کی موجودگی میں کہہ دیتی ہے کہ میں سلمان، ادریس اور شائستہ کی تمام غلطیاں معاف کرتی ہوں، حالانکہ عروج جانتی بھی ہے کہ یہ تینوں اس کی جان کے دشمن ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے ہاتھوں سے یہ جائیداد چلی جائے گی تو کیا وہ اسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ عروج کو تو چاہیے تھا کہ جتنا ان لوگوں نے عروج، مہرین اور عریج کو تنگ کیا تھا تو یہ عدالت سے درخواست کرے کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ خیر، اگلے دن عروج اپنے گھر میں داخل ہوگی اور پورے حق کے ساتھ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں عدالت کا نوٹس ہے، اور وہ اپنے ساتھ مہرین، عریج اور وسائی کو بھی لے کر جائے گی، اور کورٹ کا آرڈر شائستہ اور ادریس کو دکھا کر کہے گی کہ یہ رہا کورٹ کا آرڈر، خود ہی دیکھ لیں۔ اب تو کسی بدگمان کو یہ گمان نہیں رہا کہ اس گھر کی مالک میں نہیں ہوں۔ عروج کی یہ بات سنتے ہی شائستہ کا تو غصے کے مارے چہرے کا زاویہ ہی بگڑ جائے گا۔ وہ تو ہر چال یہی سوچ کر چل رہی تھی کہ یہ بازی میں ہی جیتوں گی، اور ایک دم سے ساری بازی ہی الٹ گئی۔ مہرین بھی غصے کے عالم میں کہے گی کہ آپ لوگ اپنا سامان سمیٹ کر جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں۔ عروج نے ان لوگوں کے رہنے کا بندوبست تو پہلے ہی کر دیا ہے، تو وہ انہیں بتا بھی دیتی ہے کہ آپ لوگ اس گھر سے جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں، بلکہ آپ لوگوں کے رہنے کا انتظام پہلے ہی کر چکی ہوں۔ لیکن وہ سختی سے یہ بھی کہے گی کہ ہم کسی غیر کی صورت آج کے بعد اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے آپ لوگوں کو آج کی آج اپنا سامان باندھ کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شائستہ کو بھی وہ دن یاد آ جائیں گے جس دن اس نے عروج اور مہرین کو ذلیل کر کے اس گھر سے نکالا تھا، ان کے اپنے ہی گھر سے، اور یہ سوچ رہی تھی کہ بس اب تو یہاں پر میری حکومت ہوگی، اور آج اسے ہی اس گھر سے دھکے مار مار کر نکالا جا رہا ہے۔ تو شائستہ تو ذہنی طور پر یہ سب قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھے گی، اپنا سامان سمیٹنے کی بجائے اپنے روم کا سامان ادھر ادھر بکھیر دے گی غصے کے عالم میں، اور چیختے ہوئے کہے گی کہ یہ سب کچھ میرا ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب دوسری طرف ماسٹر شعیب اور نسیمہ بھی پریشان ہیں کہ عروج اب کیا کرے گی۔ اگر وہ شائستہ، ادریس اور سلمان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے تو وہ لوگ بہت ظالم ہیں، اور اگر وہ انہیں گھر سے نکال دیتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ لوگ آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نسیمہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ شاید اگر انہیں گھر سے نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھر سے جا کر تو وہ زیادہ دشمن بن جائیں گے ان لوگوں کے۔ ماسٹر شعیب کہیں گے کہ یہ تو زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ لوگ چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر، وہ لوگ دونوں صورتوں میں مہرین، عروج اور عریج کو نقصان تو ضرور پہنچانے کا سوچیں گے۔ ماسٹر شعیب کہیں گے کہ میں بھی اسی بارے میں فکر مند تھا کہ ان لوگوں کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ عروج نے بڑی غلطی کی کہ عدالت میں کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو معاف کرتی ہوں۔ ان لوگوں نے اسی کاروبار اور دولت کی لالچ میں ہی تو عریج، عروج اور مہرین کی جان لینے کی بارہا کوشش کی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اتنی آسانی سے ان سب چیزوں سے دستبردار ہو جائیں۔
اب شائستہ اور ادریس ضد کریں گے اور گھر سے تو نہیں نکلیں گے، البتہ شائستہ جو کہ بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے وہ عریج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور عریج کو اٹھا کے جائے گی کہ اسے ٹیرس سے نیچے پھینک سکے۔ عروج اور مہرین تو جب یہ دیکھیں گے کہ شائستہ نے عریج کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ ٹیرس کی طرف جا رہی ہے تو وہ دونوں اس کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگیں گے اور پکاریں گے کہ آپ عریج کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، جبکہ شائستہ جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھے گی تو کہے گی کہ خبردار، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، دور رہو مجھ سے، اور انہیں وارن کرے گی کہ اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں ابھی کی ابھی عریج کو یہاں سے نیچے پھینکنے والی ہوں۔ عروج تو روتے ہوئے کہے گی کہ اس بچی سے آپ کی کیا دشمنی ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو شائستہ کہے گی کہ ہاں، اس نے نہیں بگاڑا، لیکن اس کی ماں نے اور پھر اس کی ماں نے ضرور بگاڑا ہے۔ مہرین روتے ہوئے چلائے گی اور شائستہ سے کہے گی کہ پلیز میری بچی سے اس کی خوشیاں مت چھینو۔ تو شائستہ جو صدمے کی وجہ سے اپنی عقل سے بالکل ہی پیدل ہو چکی ہے تو چیختے ہوئے کہے گی کہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہی ہو؟ میں نے تو اس عریج کو بھی اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہیں جنگل میں پھینک دیا تھا کہ مر کھپ جائے گی، غلطی ہو گئی، مجھے اسی وقت اس کا گلا دبا کے وہیں پر مار دینا چاہیے تھا۔ یہ منحوس بچ گئی اور آج ان تمام چیزوں کی مالک بنی بیٹھی ہے۔ لیکن مہرین اور عروج جب شائستہ کے منہ سے ساری حقیقت سنیں گے تو ہکا بکا رہ جائیں گے کہ شائستہ نے جان بوجھ کر عروج کو گاڑی سے باہر پھینکا تھا اور اتنی بڑی سچائی اس نے ہم سے اتنے سالوں تک چھپائے رکھی۔ خیر، اب ہمیں یقین ہے کہ 3 عورتیں ہیں وہاں پر، یعنی کہ عروج، مہرین اور وسائی، تو وہ تینوں مل کر شائستہ پر قابو پا لیں گی اور عریج کو بچا لیں گی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کیا سلمان کا خون بھی اتنا ہی سفید ہو چکا ہے کہ اس سب کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گا؟ اسے افسوس نہیں ہوگا کہ اس کی ماں اس کی معصوم سی بچی کی دشمن بن چکی ہے، اسے اوپر سے نیچے پھینک رہی ہے تاکہ وہ مر جائے، صرف اور صرف اس دولت کی لالچ میں؟ اور عروج پر اس بات کا افسوس ہے کہ جب اسے ان لوگوں کی خصلت پتہ ہے کہ ان کے دماغ سے کبھی بھی شیطان نہیں نکل سکتا تو اس نے کیا سوچ کر انہیں ایسے ہی معاف کر دیا، انہیں سخت سے سخت سزا کس لیے نہیں دلوائی؟ اور عدالت کو خود چاہیے تھا کہ جب ان لوگوں کا پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ لوگ کتنے مکار اور جھوٹے ہیں تو انہیں 420 کے کیس میں اندر کرتے۔ بہرحال ابھی بھی ڈرامے کی 2 ایپیسوڈز باقی ہیں تو امید بھی باقی ہے کہ عروج ضرور ان لوگوں کو سزا دلوائے گی اور خود بھی سلمان جیسے مکار اور جھوٹے آدمی سے خلا لے کر ناصر جیسے سچے اور کھرے دل کے انسان کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی خوشی خوشی گزارے گی۔ اور ہاں، نسیمہ اور ماسٹر شعیب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اسے بھی عروج کو چاہیے کہ اپنے گھر میں لے آئے، کیونکہ انہوں نے ہر برے وقت میں عروج کا ساتھ دیا ہے۔ اور ناظرین، آپ سب سے تو وہی ریکویسٹ ہے جو ہمیشہ سے میں کرتی آئی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، چینل کے تمام پروموز دیکھتے رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔